اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خاندان کی اہمیت۔ خاندان کی اہمیت میں سب سے پہلے افزائش نسل انسانی کی بقا خاندان کا سب سے بنیادی فریضہ ہے۔ جب مرد اور عورت خاندان کی تشکیل کرتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کی نسل بڑھے۔ خاندان کی افزائش نسل کا پروقار امر جاری رہتا ہے اور نسل انسانی کی بقا قائم رہتی ہے۔ سیکنڈلی، بچے کی پرورش۔ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بے بس و لاچار ہوتا ہے۔ اگر اس کو خاندان کی محبت اور توجہ نہ ملے تو وہ چند گھنٹوں میں مر جائے۔ ویسے بھی انسانی بچے کی پرورش ایک طویل اور صبر آزما کام ہے۔ اس کو خوراک، لباس اور تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاندان کو یہ سب چیزیں مہیا کرتا ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک، جب تک کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے، اس کی پرورش کی ذمہ داری خاندان پوری کرتا ہے۔ تھرڈ، تعلیم و تربیت۔ بچے کی اولین درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچے کی شخصیت پر ماں باپ کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ بچے کی اخلاقی تعلیم و تربیت کا سارا دار و مدار اس خاندان پر ہوتا ہے جہاں وہ پرورش پاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ وہ جو رویہ اختیار کرتا ہے، دراصل وہ اس نے اپنے خاندان سے ہی سیکھا ہوتا ہے۔ الغرض بچے کی ابتدائی تعلیم و تربیت خاندان ہی کرتا ہے۔ فورتھ پہ ہے معاشی کفالت۔ خاندان بچے کی معاشی کفالت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ خود کما کر اپنی ضروریات پوری کرے۔ ماں باپ ہر طرح کی تکالیف برداشت کر کے اپنے بچوں کی معاشی کفالت کرتے ہیں تاکہ وہ معاشی فکر سے آزاد ہو کر اپنی تعلیم حاصل کریں، صحت مند اور کارآمد شہری بنیں۔ ففتھ پہ ہے ثقافتی ورثے کی منتقلی۔ دنیا کے ہر معاشرے کے اعتقادات، نظریات اور رسومات ہوتی ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ خاندان منتقلی کے اس عمل کو بڑے احسن طریقے سے پورا کرتا ہے۔ خاندان کے اندر رائج اقدار و تصورات سے بچہ پوری طرح متاثر ہوتا ہے۔ یہ ثقافتی ورثہ اس کے ذہن میں منتقل ہو جاتا ہے اور جب وہ بڑا ہو کر عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس ورثے کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اطاعت کا درس سکسth پہ ہے۔ اطاعت کا درس بچہ خاندان سے ہی حاصل کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ پورے خاندان کے افراد سربراہ کنبہ کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ بھی اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ جب بڑا ہو کر مختلف قوانین اور افراد کی اطاعت کرتا ہے تو یہی سبق اس کے کام آتا ہے۔ وہ اعلیٰ شہریت کے اوصاف سے مزین ہو جاتا ہے۔ اخوت، اطاعت، اثار، قربانی کا درس خاندان سے سیکھتا ہے۔ فرد اور معاشرہ۔ معاشرہ انگریزی زبان کے لفظ سوسائٹی کا ترجمہ ہے جو لاطینی زبان کے لفظ سوشس سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے لغوی معنی ساتھی کے ہیں۔ گویا معاشرہ سے مراد ساتھیوں کا گروہ یا مجموعہ ہے، لیکن جب ہم معاشرے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے خیال میں معاشرے میں انسان کے تمام علمی و ادبی، تہذیبی، ثقافتی، اخلاقی و روحانی، سیاسی و معاشرتی، منظم و غیر منظم سرگرمیاں اور محبت و نفرت سب کے تعلقات شامل ہوتے ہیں۔ تعریف ہے مختلف مفکرین کے نظر میں ابن خلدون کہتا ہے کہ مشہور مسلمان مفکر، مورخ اور ماہر عمرانیات معاشرے کو ایک نامیاتی جسم سے تشبیہ دیتے ہیں جس کے مطابق معاشرے کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ معاشرہ بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی باقاعدہ منازل طے کرتا ہے اور اسی دوران مختلف حالات و واقعات سے متاثر ہوتا ہے اور عروج سے زوال کی طرف جا کر اپنی طبعی موت مر جاتا ہے۔ پروفیسر ٹی ایچ گرین کہتا ہے کہ معاشرے میں کھلاڑیوں کے علاوہ کھیل کا میدان بھی شامل ہے، یعنی وہ صرف افراد کو معاشرے میں شامل نہیں سمجھتا بلکہ اس جگہ کو بھی معاشرے میں شامل کر دیتا ہے جہاں افراد رہتے ہیں۔ لارڈ برائس کہتا ہے کہ افراد کا وہ مجموعہ جو مشترکہ مقاصد کی خاطر مل جل کر زندگی بسر کر رہا ہو معاشرہ کہلاتا ہے۔ یہ مختصر اور بڑی جامع تعریف لارڈ برائس کی ہے۔ میکائیور کہتا ہے کہ معاشرہ ایک مخصوص انسانی گروہ ہے جو کافی مدت سے مشترکہ طور پر زندگی کی منازل منظم ہو کر طے کر رہا ہو اور اس کی بدولت گروہ کے افراد خود کو ایک وحدت سمجھیں۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ افراد کا ایسا وسیع گروہ ہے جو اپنے اراکین کی ضروریات پوری کرتا ہے اور افراد کے بدلے میں بعض قواعد و ضوابط، رسم و رواج کی پابندی کر کے معاشرے کی اطاعت کرتے ہیں۔
آگے ہے جی معاشرے کی خصوصیات میں کیا آتا ہے جی؟ سب سے پہلے فکر و عمل کی ہم آہنگی۔ فکر و عمل کی یگانگت معاشرے کی سب سے نمایاں خصوصیت ہے، کیونکہ معاشرہ دراصل ہم خیال افراد کا مجموعہ ہوتا ہے، اور یہ یکساں سوچ ہی نہیں انہیں مشترکہ مفادات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ جس معاشرے میں نظریاتی اختلافات ہوں وہاں خود غرضی اور نفرتوں کا رنگ نظر آتا ہے۔ لہذا فکر و عمل کی ہم آہنگی سے ان کے درمیان یک رنگی پیدا ہوتی ہے اور ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں مشترکہ مقاصد۔ معاشرہ مشترکہ مقاصد کے لیے قائم ہوتا ہے۔ یہ وقتی یا عارضی نہیں ہوتے بلکہ دائمی اور مستقل ہوتے ہیں۔ ان مشترکہ مقاصد کا حصول لوگوں کے درمیان اتحاد و تعاون کا باعث بنتا ہے۔ پائیدار اور مستقل معاشرہ مستقل اور پائیدار ہوتا ہے۔ مشترکہ مقاصد کی بنا پر معاشرے کے افراد کے مابین ایک مستقل اور پائیدار رشتہ قائم ہوتا ہے اور وہ ان مقاصد کے لیے مستقل جدوجہد کرتے ہیں۔ مستقل ہونے کی یہی کیفیت معاشرے کو دوسری انجمنوں سے ممیز کرتی ہے جو عارضی مقاصد کے حصول کے لیے قائم ہوتی ہیں۔ قدرتی ادارہ معاشرہ ایک قدرتی اور فطری انسانی ادارہ ہے۔ یہ مصنوعی طور پر وجود میں نہیں آتا۔ ہر فرد پیدائش کے فوراً بعد معاشرے کا رکن بن جاتا ہے۔ ہمہ معاشرہ ہمہ کا حامل ہے۔ انسانی زندگی کے تمام معاملات اس میں شامل ہیں۔ فرد کی زندگی کا کوئی پہلو بھی اس سے باہر نہیں۔ فرد کے تمام رشتے خواہ شعوری ہوں یا غیر شعوری، منظم ہوں یا غیر منظم، معاشرے کے مرہون منت ہیں۔ تغیر پذیری معاشرہ تغیر پذیر ہے۔ افراد اور معاشرہ کے اپنے اصول اور قوانین ہوتے ہیں، لیکن وہ جامد نہیں ہوتے بلکہ فرد کی ذہنی تبدیلیوں کے ساتھ ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح معاشرے میں بھی تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے۔ آفاقی نوعیت معاشرہ آفاقی نوعیت رکھتا ہے۔ یہ علاقائی حدود و قیود سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ چند خاندانوں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے اور بہت سی ریاستوں پر بھی۔ ایک ریاست میں بہت سے معاشرے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ بھارت میں بہت سے معاشرے موجود ہیں۔ اسلامی معاشرہ عالمگیر نوعیت کا حامل ہے۔ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، اسلامی معاشرے کے رکن ہیں۔ منظم معاشرہ چونکہ منظم ادارہ ہے، لہذا اس کے اپنے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ یہ قواعد و ضوابط اس معاشرے کو اپنے جیسے دوسرے اداروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ اگر کوئی فرد ان قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو معاشرتی خلاف ورزی کا مرتکب سمجھا جاتا ہے۔ فرد اور معاشرے کا باہمی تعلق یا مقاصد، یہ نیکسٹ ہمارا انشاءاللہ ٹاپک ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔